میرے رب ان دونوں پر رحم کر۔ سبحان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا ہے، میرے مولا اوپر ایسے رحم کر۔ دیکھیے بچپنے کا ایک وہ زمانہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد ہے، اور بچپنے کا ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے، ہر ایک پر گزرا ہے، آپ پر گزرا ہے، مجھ پر گزرا ہے، جو عمر میں زیادہ یہاں پر بابے بیٹھے ان پر بھی گزرا ہے۔ وہ عمر کا کون سا حصہ جس کی کوئی بات ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے مائی باپ کو باتیں بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ وہ کون سا حصہ جس دن سے ولادت ہوئی اس لمحے سے لے کر 4-5 سال کی عمر تک بچہ جس طرح روتا ہے، بچہ رو کر دودھ کی طلب کرتا ہے، بچے کو گرمی سردی کا خیال رکھنا، اس کے کپڑے تبدیل کرنا، اس کے بستر کا خیال رکھنا، بچہ تو پیدا ہونے کے بعد یا سانس لیتا ہے یا روتا ہے، نہ زبان سے کھول کر کہتا ہے مجھے دودھ پلاؤ، نہ زبان سے کھول کر کہتا ہے میرے کپڑے بدلو، نہ زبان سے کھول کر کہتا ہے کہ میرا بستر گیلا ہے۔ بچہ یا سانس لیتا ہے یا روتا ہے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو 4-5 سال کی عمر تک اس کو ہاتھوں پر بھی اٹھاتے ہیں، وقت پر دودھ بھی پلاتے ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، گرمیوں میں بھی نہلاتے ہیں، سردیوں میں بھی گرم پانی سے نہلاتے ہیں، اس کے سر پر تیل بھی لگاتے ہیں، آنکھوں میں سرما بھی لگاتے ہیں۔ بچہ تو یہ بڑا جوان ہو کر ساری باتیں بھول گیا۔ مالک کنار فرماتا بندہ خدا اپنے مائی باپ کے لیے دعا کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان پر ایسے رحم کرنا جیسے بچپنے میں مجھے پالا۔ اللہ۔ اور ایک عمر کا حصہ وہ ہے بالکل ابتدائی ایام کہ بچہ کروٹ میں نہیں بدل سکتا، کروٹ، حالانکہ کروٹ بدلنا کتنا آسان کام ہے، لیکن بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا۔ کروٹیں بھی اس کی ماں بدلواتی ہے۔ ادھر میرا بچہ تھک نہ گیا ہو، ادھر میرا بچہ تھک نہ گیا ہو، تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم کرنا جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں، یاروں کے درمیان بیٹھے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے مائی باپ کو پیار اور محبت سے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا پڑا، میرے آقا نے فرمایا اس کو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ حج مقبول دو لفظ ہیں، حج اور حج بھی قبول شدہ۔ دیکھیے یہاں سے محنت کر کے لوگ حج کا ویزا، اخراجات، فی زمانہ میرے خیال شاید 6 لاکھ سے بھی زیادہ خرچہ ہے، 6 لاکھ سے زیادہ خرچ کر کے گھر سے 35-40 دن دور رہ کر وہاں سفر کی مشقتیں برداشت کر کے کبھی خیموں کے اندر ہے، منا کے خیموں میں ہے، کبھی میدان عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی اس طرح صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر کے گھر سے 35-40 دن دور رہ کر 5-6 لاکھ خرچ کر کے واپسی پر کسی کو پتا نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، لیکن یاد رکھنا 35 شکوالوں جس کے گھر میں مائی باپ زندہ حیات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کر خوشی سے مسکرایا کرو، گھر بیٹھے بٹھائے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ گھر بیٹھے بٹھائے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنے مائی باپ کو 2 بار خوشی سے دیکھ کر مسکرائے، 2 بار،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی عطاؤں سے ثواب کے خزانے تھے. موتی خدا اور قاسم پیارے مصطفیٰ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. میرا رب مجھے دیتا جاتا میں تو بانٹتا جاتا. وہ ثواب کے خزانے ہوں, وہ شفا کے خزانے ہوں, وہ دین کے خزانے ہوں, وہ علم کے خزانے ہوں, وہ شریعت کے خزانے ہوں, وہ جون سے بھی خزانے ہو, موتی خدا ہے, قاسم سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ اپنے مائی باپ کو 2 بار دیکھ کر مسکرائے, حضور نے فرمایا 2 حج مقبول کا ثواب. کوئی یہ نہ سمجھے سرکار نے فرما دیا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر رب کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پنجابی میں ترجمہ سننا اس آیت کا. ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا, آپ کی زبان جو رب بولتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا خدا کا فرمانا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مائی باپ کو خوشی سے 2 بار دیکھ کر مسکرایا 2 حج مقبول کا ثواب. آپ کو پتہ ہے کہ حج کے لیے جو شرطیں ہیں, 1 سال جو ہے نا چاند والا سال, قمری سال, اس میں 1 سال میں 2 حج نہیں ہو سکتے, کیونکہ حج کے لیے مہینہ بھی ذوالحجہ کا ہونا چاہیے, تاریخ بھی 9 ہونی چاہیے. ذوالحجہ کا مہینہ 9 تاریخ, جگہ مکہ کا میدان عرفات. اگر میدان عرفات میں وہ بندہ موجود نہیں ہے تو حاجی نہیں ہے. وقت کون سا؟ ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کا وقت. اگر کپڑوں میں ہے تو حاجی نہیں. حالت احرام میں 5 شرطیں بیک وقت جمع ہوگی. ذوالحجہ کا مہینہ 9 تاریخ میدان عرفات, حالت احرام ظہر سے لے کر غروب آفتاب کا وقت ہوگا. 5 شرطیں بیک وقت جمع ہوگی. حاجی کہلائے گا. پتہ چلا کہ دنیا کا امیر ترین انسان ہو یا سعودی عرب کا بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ تو سال میں 2 حج نہیں کر سکتا, لیکن جس کے گھر میں مائی باپ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 2 بار دے کر مسکراؤ, 2 حج مقبول کا ثواب. 2 حج مقبول کا ثواب. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اٹھ کر ایک اور اٹھے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ اپنے مائی باپ کو 3 دفعہ دیکھ کر مسکرائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 حج مقبول کا ثواب. 3 حج مقبول کا ثواب. ایک اور اٹھے صحابی, ان کا منشا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے. حضور نے بٹھا دیا. بٹھا کر میرے آقا نے اپنی توجہ بارک سب کی طرف فرمایا میرے صحابہ, اگر کوئی اپنے مائی باپ کو دن اور رات میں 100 بار بھی خوشی سے دیکھ کر مسکرائے گا, اللہ اس کو 100 حج مقبول کا ثواب. کتنا بڑا اعزاز ہے. مجمع کے اندر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے جن کے مائی باپ ابھی تک زندہ. مائی باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز بھی مؤدبانہ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا انداز بھی مؤدبانہ ہونا چاہیے. جب اکٹھے چل رہے ہوں تو چلنے کا انداز بھی مؤدبانہ ہونا چاہیے. والد یا والدہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے کندھے اور جسم اکڑا ہوا نہ ہو, جسم کو تھوڑا سا چھپا ہونا چاہیے, آنکھوں کے اندر بھی چھپا ہونا چاہیے. اگر ان کی آواز بلند ہے تو تمہاری آواز مست ہونی چاہیے. محسوس ہو جس طرح ایک آقا اور غلام بات کرتے ہیں تو مالک اونچی آواز سے بھی بات کر لیتا ہے, لیکن غلام اور نوکر کا کام نہیں ہوتا اتنی بلند آواز میں جواب دینا. وہ جواب ضرور دیتا ہے لیکن اپنی آواز مدم رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن حکیم کے اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب کا تجھے حکم یہ ہے کہ عبادت اللہ پاک کی کر.
عبادت اللہ پاک کی کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رہے، حسن سلوک سے رہے۔ حسن سلوک کے بارے میں تفصیلیں بہت ہیں، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے حسن سلوک والدین کے ساتھ اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی والدین کو ضرورت ہو، بغیر ان کے زبان سے بولے ان کی وہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میرا یہ کام ہونا چاہیے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ جب مائی باپ بڑھاپے کی عمر میں ہو تو ان کے بغیر کہنے کے حالات و واقعات سے یا ان کی طبیعت سے سمجھ جانا کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ کام کر دینا حسن سلوک میں آتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی آیات میں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے ہوتے ہوئے، تجھے اللہ نے زندگی دی ہے، تیرے ہوتے ہوئے اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان دونوں کو کبھی اف نہ کہنا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ قرآن و حدیث جہاں بھی حکم دے رہا ہے دونوں کا حکم دے رہا ہے، مائی باپ دونوں کا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان دونوں کو اف نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی جھڑکنا نہ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو۔ کچھ لوگ ماں کو تو اس طرح سینے سے لگاتے ہیں، میری ماں میری ماں میری ماں، اور باپ کے ساتھ گستاخانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں ماں ہوتی ہے، ادب بھی سب کا ہونا چاہیے، لیکن ماں کو گلے سے لگا کر باپ کی گستاخی کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جہاں حکم دیا ہے ماں کو حکم بھی دیا ہے، باپ کو حکم بھی دیا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا ان دونوں کو جھڑکنا نہ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان دونوں سے بات کرنی، قرآن الگ الگ ہر جگہ پر دو نہیں کرتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہو نرمی انداز میں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دے ان دونوں کے لیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو عاجزی اور ذلت سے جھکا دے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو مائی باپ کے سامنے عاجزی سے جھکا دے، اور کہہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ ان کے لیے اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم کرنا جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا۔ تو جو احباب جن کے ابھی تک مائی باپ زندہ و حیات ہے، میں نے ان کے لیے بات نصیحت کے لیے کی ہے کہ اپنے مائی باپ کا ادب و احترام کریں، حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ ادب کے سارے تقاضے پورے کریں۔ اور اگلی بات میں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جن کے مائی باپ یا ان میں سے ایک ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وہ 3 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ پہلا کام، آپ کی کوئی دعا جو بھی آپ مانگے، مجمع میں مانگے، اکیلے مانگے، نمازوں کے بعد مانگے یا گھر میں بیٹھے تہجد کے بعد مانگے، رات کو مانگے دعا یا دن کو مانگے، کوئی بھی دعا ایسی نہ ہو جس میں مائی باپ کا حصہ نہ۔ ہر دعا میں مائی باپ کا حصہ رکھا کریں، مائی باپ کی مغفرت کی دعا کیا کریں، ان کے بلندی درجات کی دعا کریں، ان کے قبر کی روشنی کی دعا کیا کریں، میدان معاشر میں آقا کے جھنڈے تلے کھڑے ہونے کی دعا کیا کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کیا کریں، پل صراط سے آسانی سے گزرنے والی دعا کیا کریں، اور پیارے آقا کے ہاتھوں مبارک سے حوض کوثر کا جام پینے کی دعا کریں۔ کوئی بھی دعا ایسی نہ ہو کہ جس میں مائی باپ کا حصہ رکھا ہو۔
اپنے مائی باپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنے مائی باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اللہ اس کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اس کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. دوسرا کام جب مائی باپ رخصت ہو جائیں دوسرا کام کوشش کیا کریں اگر قبرستان قریب ہے تو جمعہ المبارک کے دن اپنے مائی باپ کی قبر کو جا کر دیکھا کریں زیارت کیا کریں. کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کچھ آیات ربانی ذکر و اذکار دعا وہاں کیا کریں. اس دعا کی وجہ سے چاہے ہم قبر کے قریب کھڑے ہوں یا ادھر بیٹھے ہوں نماز کے بعد جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کے سبب اللہ پاک ان کے قبروں میں درجات عطا فرما دیتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا کہ کئی لوگ جس دن قبر میں رکھے جاتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند نہیں ہوتا. کچھ عرصے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. ملائکہ سوال کرتے ہیں اے صاحب قبر جس دن تو اس جہان میں آیا تھا تیرا مقام اتنا اونچا نہیں تھا تو نے قبر میں کون سا عمل کیا ہے کہ تیرا مقام پہلے دن کی نسبت بلند ہو گیا ہے. وہ جواب دے گا میں نے خود کوئی عمل نہیں کیا میرے وارثوں نے دعا کے تحفے بھیجے تھے اللہ پاک نے میرا مقام بلند کر دیا. تو ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس دعا کے سبب اللہ پاک ان قبر والوں کے درجات کی مدد فرماتا ہے. اور تیسرا کام اللہ پاک نے جتنی ہمت و توفیق دی ہو والدین کی نیت کر کے کسی کو کھانا کھلا دیں یا پانی پلا دیں بے شک ایک بندہ ہو 10 ہو 20 ہو کم ہو زیادہ ہو جو ہم کسی کو کھلائیں گے یا پلائیں گے یا کپڑا پہنائیں گے یا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کریں گے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتی ہیں کہ ہم جو بھی اپنے فوت شدگان کے لیے دنیا میں کام کریں گے اللہ اس کا اجر و ثواب ان کو وہاں ضرور پہنچائے گا. اور اسی طرح حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں کوئی کام ایسا کروں میری والدہ کو فائدہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد فلان جگہ پر پانی کی کمی ہے پینے والا پانی فلان جگہ پانی کی کمی مدینہ شریف کا یہ واقعہ ہے وہاں پانی والا کنواں کھدوا دے اس کنویں سے جو بھی پانی پیے گا ثواب تیری والدہ کو ملتا رہے گا. پتہ چلا کہ پانی گلاس میں کسی کو پلاؤ نیت والدین کو پھر بھی اجر و ثواب ہے. جگ میں پانی پلاؤ نیت ان کے والدین کی ہے تب بھی ثواب ملے گا. بالٹیوں میں پانی پلاؤ تب بھی ثواب ملے گا اور پورا کنواں کھدوا دو تب بھی ثواب ملے گا. فرمایا ایسا پانی کا کنواں کھدوا دے. اور اب دیکھیں پانی کے کنویں سے مسلمان پیے غیر مسلم پیے انسان پیے جانور پیے چرند پرند پیے جو بھی پانی پیے گا ثواب ان کی والدہ کو ہوتا ہے. پتہ چلا کہ والدین کی نیت کر کے پیاروں کی نیت کر کے جو بھی کھلایا پلایا جاتا ہے اس کا جو ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کی مٹھی میں کھجوریں تھی ایک مٹھی میں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کھجوریں تقسیم کروں تو اس کا فائدہ میری والدہ کو ملے گا. حضور نے فرمایا یقیناً ملے گا. ایک مٹھی میں کھجوریں تھی پہلے خوشی میں آ کر اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے کھجوروں کا میں اس سال کا سارا پھل اپنے والدہ کے نام پر تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ والدین کی نیت کر کے فوت شدگان کی نیت کر کے جو بھی کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب ان کو قبروں میں ملتا ہے جن کی نیت کی گئی ہے. تو یہ میں نے ان احباب کے لیے ذکر کی باتیں جن کے مائی باپ دونوں یا ایک رخصت ہو چکے ہیں وہ 3 چیزوں کو نمبر 1
ان کے لیے دعا، بار بار دعا۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں 3 دن، بس کہتے ہیں اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایسے 40 دن تک، پھر بعد میں کبھی یاد نہیں کیا، یا یاد کیا تو 1 سال بعد یاد کر لیا۔ نہیں، اپنے مائی باپ کو ہر دعا میں، ہر دعا میں۔ دوسرا کام کہ ان کی قبروں کی زیارت جا کر کیا کریں، اور تیسرا کام یہ کہ آپ ان کی نیت کر کے جتنی اللہ پاک نے ہمت و توفیق دی ہو، کسی کو کھلا دیں، پلا دیں، پہنا دیں، حاجت مند کی حاجت پوری کر دیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا